خود کھا کر اپنی صحت اچھی بنائے تاکہ وہ اچھی عبادت کر سکے، اور اپنے گھر والوں کو اچھا کھلائے پلائے، بہتر زندگی دے تاکہ وہ دین میں مضبوط ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ مال کی کمی کی وجہ سے اللہ کے تعلق سے بدگمانیاں پیدا ہوں، مایوسی چھا جائے اور لوگ دین سے بیزار ہو جائیں۔ یہ پہلا حق ہے کہ انسان مال کمانے کے بعد اپنی زندگی بہتر بنائے، اپنے گھر والوں کی زندگی بہتر بنائے اور ان کے حق کو ادا کرے مال کے ذریعے۔ اور دوسرا حق مال کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور انسانوں کی اس بات کی تعلیم دی ہے کہ چاہیے کہ وہ اپنی مقصد زندگی کو پہچانے، اور مقصد زندگی اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ کی عبادت میں ایک قسم مالی عبادت بھی ہے کہ مال کے ذریعے بندہ اللہ کی عبادت کرے، اور اسی لیے ارکان اسلام میں زکوٰۃ کو شامل کیا گیا، اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار عبادتیں مال سے متعلق ذکر کی ہیں۔ مساجد کا بنانا یہ مالی عبادت میں شامل ہے، مسافر خانوں کا بنانا یہ مالی عبادت میں شامل ہے، انسان حج کرتا ہے مال لگا کر، وہاں جا کر اللہ کی بندگی انجام دیتا ہے، یہ مالی عبادت اور بدنی عبادت میں شامل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ غریب صحابہ نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کے نبی، مالدار صحابہ نیکی کرنے میں اور عظیم مقام پانے میں، نعمتوں والی جگہ پانے میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس مال ہے، وہ مال کے ذریعے صدقہ کر کے ثواب زیادہ پا لیتے ہیں، مال کے ذریعے نیکی کر کے نیکیوں میں اضافہ کر لیتے ہیں، ہمارے پاس وہ مال نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مال عبادت کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اسی لیے علماء نے عبادت کی تقسیم میں مال کو بھی شامل کیا، کہا کہ عبادت میں مالی عبادت بھی ایک قسم ہے۔ محترم حضرات، تیسرا جو حصہ ہے، حق ہے مال کا، وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حق کو ادا کرنا۔ اور بندوں کے حق میں انسان کے ماں باپ ہیں، انسان کے بھائی بہن ہیں، انسان کے رشتہ دار ہیں، خاندان قبیلہ ہے، اور انسان کے جان پہچان کے لوگ ہیں، اور جہاں کہیں مسلمان مجبور ہے، پریشان حال ہے، تو اپنے مال کے ذریعے ان کی مجبوری، ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر کوئی مقروض ہے اس کے قرض کو ادا کیا جائے، اگر کسی کا انتقال ہو گیا، قرض باقی رہ گیا ہے، تاکہ اس کے قرض کو ادا کر کے اسے راحت دی جائے۔ یہ ساری چیزیں مال کے حق میں شامل ہیں۔ اور مال خرچ کرنا اسلام کے اندر ایک عظیم عبادت ہے، اور شریعت نے اس کے بے شمار ثمرات کو بیان کیا۔ کہیں پر رب العالمین نے بتایا کہ اہل ایمان کی صفت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ عبادت نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور کہیں پر رب العالمین نے بتایا کہ مال کا خرچ کرنا ایسی عظیم عبادت ہے کہ اگر بندہ صدق دل سے، خالص نیت سے اگر 1 روپیہ بھی خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اسے 700 اس سے بھی زیادہ گناہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور مال عطا کرنا ایسی عظیم عبادت ہے کہ کل قیامت کے دن اسے سعادت نصیب ہوگی، سائے میں جگہ ملے گی، عرش کے سائے میں جن جو 7 قسم کے لوگ رہیں گے اس میں مال خرچ کرنے والا بھی شامل ہے۔ اور مال خرچ کرنا ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ مال خرچ کرنے سے اللہ رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، رب العالمین کی جہنم ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ اور مال خرچ کرنا یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، نیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور کہا گیا جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ باب الصدقہ کے نام سے ہے، جو صدقہ کرنے والا ہے، خیرات کرنے والا ہے، ایسا بندہ کل قیامت کے دن جنت میں VIP کی شکل میں، خاص مہمان کی شکل میں، خاص دروازے سے داخل ہو۔ اور قرآن و حدیث کے اندر بہت سارے فوائد مال خرچ کرنے سے متعلق بیان کیے گئے۔ محترم حضرات، تو پہلی بات یہاں پر مال کا، اور دوسری بات جو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مال کیسے ہم خرچ کریں۔ عام طور پر مال خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو لوگ مال کی محبت میں بخیلی زیادہ اختیار کر لیتے ہیں۔
مال کی محبت میں بخل کا غلبہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ جب بیماری لگ جائے، انسان فریش ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بڑی مصیبت آ جائے، وہاں پر انسان مال خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھتا، کبھی نظر و نیاز بھی کر لیتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نظر مت مانو، نظر مت مانو، اس لیے کہ نظر کا ماننا بس جو شریعت کے اندر مشروع کیا گیا ہے اس کا سبب یہ ہے تاکہ بخیل کے جیب سے مال نکالا جائے۔ جو اصلی صحیح حالت میں، تندرستی کی حالت میں مال خرچ نہیں کرتا تھا، اب بیماری آ گئی ہے، اس نے نظر مان لیا کہ اللہ میری بیماری دور ہو جائے تو میں اپنے مال کو غریبوں میں تقسیم کروں گا، لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم کروں گا، جتنی بھی نظر و نیاز انسان کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل سے مال نکالنے کا ذریعہ نظر ماننا ہے، چاہیے کہ انسان اس سے پہلے ہی اللہ کی خاطر مال خرچ کرنے والا بن جائے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر، کہ تم صدقہ کرو، اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت و تندرستی کے ساتھ اچھی حالت میں ہو اور تمہارے اندر مال کی حرص بھی ہے، لالچ بھی ہے کہ تم سوچتے ہو اگر میں دوں گا تو میرا مال نکل جائے گا، اگر میں دوں گا تو مجھے کیا ملے گا، اس بات کا تمہیں ڈر بھی ہے اور تم ڈرتے ہو کہ اگر میں مال خرچ کروں تو میں غریب ہو جاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں اپنے اندر رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو کہا گیا کہ سب سے بہترین صدقہ کرنے میں چاہیے کہ انسان فوراً تیار ہو جائے، انتظار نہ کرے، بڑھاپا آنے کا، مصیبت آنے کا، پریشانی آنے کا انتظار نہ کرے، جب بھی موقع ملے فوراً اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق اپنے جیب سے مال نکال کر دے دے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر عورتوں کو ترغیب دلائی، کہا یا معشر النساء تصدقنا، کہ اے عورتوں کی جماعت تم کثرت سے صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ اور اس بات کے ذکر میں آپ نے بھی کہا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں کثرت سے دیکھا ہے، زیادہ دیکھا ہے، اور یہ صدقہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور صدقہ کرنے سے، مال خرچ کرنے سے انسان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ترغیب دلائی، کہا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ لوگوں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، اگرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح، اگر ہم پیسوں کی بات کریں 1 روپیہ ہی صحیح، اچھی نیت سے انسان دے، صحت و تندرستی کی حالت میں دے، اور اپنے دل میں مال کی حرص رکھتے ہوئے دے، اور فقر و فاقہ کا ڈر رکھتے ہوئے دے، اگر اچھی نیت سے خرچ کرے گا 1 روپیہ بھی انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ محترم حضرات، مال خرچ کرنے کے ذریعے میں ایک اور بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، لوگوں مال کو خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے، موت کا وقت آ پہنچ جائے، موت آ جائے، اور مرنے کے بعد جب بندہ جنت کو دیکھے گا، جہنم کو دیکھے گا، اپنا ٹھکانہ وہاں دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ ایک اور موقع مجھے دے دے، دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں جا کر یہاں صدقہ کروں گا، نیکی کے کام کروں گا۔ رب العالمین نے کہا کسی کی موت ٹالی نہیں جائے گی، کسی کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، مہلت نہیں دی جائے گی۔ چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے ہی صدقہ دینے والے ہو جائیں، اور بیماری، مصیبت، تکلیف آنے سے پہلے ہی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہو جائیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات یہ ہے، مال خرچ کرنے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ آتی ہے کہ فلاں کو دیں گے تو وہ خود کھا لے گا، سب کو اس کا حصہ نہیں ملے گا، اگر فلاں کو دیں گے پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے، اگر مانگنے والا آپ سے مانگ رہا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو صحیح علم نہیں ہے، ایسی صورت میں صرف گمان کرنے کی وجہ سے مال خرچ کرنے سے نہ رکے، دے دیں آپ،
اگر آپ کو قطعی طور پر نہیں معلوم ماننے والا کیسا ہے، صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، آپ نہ دیکھیں، وہ کیسا بھی ہو آپ دے دیں۔ اگر معلوم ہے تو آپ رک سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں اور اس کی اصلاح آپ سے ممکن ہو سکتی ہے۔ اور جب تک آپ کو نہیں معلوم، محض گمان کرتے ہوئے کسی کو مال دینے سے نہ روکیں۔ صحیح بخاری کے اندر مشہور واقعہ بیان کیا گیا، ایک آدمی رات میں گیا اور مال صدقہ کرنے کے لیے ایک زانیہ کے ہاتھ میں اپنے مال کو دے دیا۔ صبح ہوتے ہوئے یہ بات پھیلی کہ کسی نے کل رات زانیہ کو مال دے گیا، اور دوسرے دن اس نے مال صدقہ کیا تاکہ اچھی انسان کو مل جائے، مالدار کو مل گیا اندھیرے میں۔ پھر صبح سے اگر یہی چرچا چلا، یہ افسوس کرتا رہا کہ دونوں دن میرا مال صحیح انسان کو نہیں ملا۔ تیسرے دن پھر جب رات میں صدقہ کرنے کے لیے گیا تو چور کے ہاتھ میں اس نے صدقہ کر دیا۔ بعد میں جب یہ مسئلہ آیا تو کہا کہ چاہیے کہ تم اپنا صدقہ کرنا جاری رکھو، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم نا کہ لینے والا کون ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے صدقہ دینے کی وجہ سے زانیہ زنا کرنے سے رک جائیں، چور چوری کرنے سے رک جائیں، ایک مالدار جو بخیل تھا وہ بھی تمہارے دینے کی وجہ سے دینے والا ہو جائے۔ یہاں پر ہمیں شریعت کے اندر تعلیم معلوم ہوتی ہے۔ تیسری بات جس پر مجھے آج زور دینا ہے حضرات 5 منٹ میں، وہ یہ ہے کہ مسئلہ آتا ہے کہ مال ہم خرچ کریں تو کہاں سے، افضل مال خرچ کرنے کی جگہ کیا ہے۔ اگر ہم یہ سوال جس زمانے میں بھی پوچھیں گے کسی سے، ہر زمانے میں اس کا ایک ہی جواب ہوگا۔ وہ جواب یہ ہے کہ شریعت نے مال خرچ کرنے کے راستے تو بتایا، لیکن یہ راستے حالات کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، زمانے کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ انسان جب اپنا مال خرچ کرنا چاہ رہا ہے، اس وقت جس چیز کی ضرورت اہم ہے وہاں پر مال خرچ کرنا افضل، اس لیے کہ مال خرچ کرنے کی جگہوں میں افضلیت کا معاملہ ماحول سے ہے، حالات سے ہے، ضروریات سے ہے۔ تو جس وقت میں جو اہم چیز مسلمانوں کے لیے ہے وہاں پر اپنا مال لگانا بہت ہی افضل ہے۔ محترم حضرات، آج کے اس پرفتن دور میں یاد رکھ لیجئے، کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے، ہرگز یہ نہ سمجھے کہ آج میں مدرسے میں کھڑا ہوں، مدرسے کے منچ پر اسٹیج پر آپ کے سامنے یہ تقریر کر رہا ہوں، کوئی ہرگز یہ تصور نہ کر لیں۔ یقیناً یاد رکھ لیجئے کہ آج کے اس پرفتن دور میں مال لگانے کا بہترین ذریعہ مدارس ہے، بہترین ذریعہ مدارس ہیں، افضل ذریعہ مدارس ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ میں کہوں گا اس لیے کہ یہاں پر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں پر جو بچے پڑھتے ہیں وہ دین کے نگہبان بننے والے ہیں، امام بننے والے ہیں، قوم و ملت کی نگرانی کرنے والے ہیں، اور یہاں سے حاصل کرنے والی علم کو اپنی زندگی بھر لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے، لوگوں کی بہبودی کی فکر کرتے ہوئے اور دنیا نہ چاہتے ہوئے اپنی زندگی قربان کر کے ساری انسانیت کی حفاظت کرنے والے یہاں پڑھتے ہیں۔ اور یہ ایسا دور ہے جہاں پر ہر طرف یہ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، یہ الغاریں ہو رہی ہیں کہ مدارس کو بند کیا جائے۔ یہ مدارس، اس سے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مدارس یہ گویا کہ دوسرے الفاظ میں یہ ملک کے خلاف ہے، یا اگر کوئی صراحتاً کوئی کہتا ہے تو بعض لوگ تو اسے دہشت گرد کے اڈے بھی کہتے ہیں، جبکہ یہ انسانیت بنانے کے منازل ہیں، یہ بہتر انسان یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اور ابھی آپ اخباروں میں سنا ہوگا کتنی جگہ پر مدارس کو توڑا گیا، مدارس کو بند کیا گیا، اگرچہ کہ ہم سے دور ہے، کوئی شمال میں ہے تو کوئی مشرق کے علاقے میں ہے، تو کوئی بعید نہیں یہ فتنے اور اس کی آگ آتے آتے ہم تک پہنچ جائے اور ہم خواب غفلت ہی میں رہیں۔ لیکن آج کے دور میں یہ ضروری ہے، یاد رکھ لیجیے، یہی بچے کسی کے مرنے پر جنازے کی نماز پڑھتے، یہی بچے کوئی بیمار ہو جائے بیمارداری میں جا کر شفا کی دعا کرنے والے، اگر کوئی پریشان حال ہو تو رقیہ کر کے اس کا علاج کرنے والے یہی بچے ہیں۔ اگر کوئی فتنہ برپا ہو جائے گاؤں میں، ملک میں، محلے میں، خاندان میں، تو اپنے علم کی روشنی میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے اس فتنے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی بچے جو انسانیت کا درس دیتے ہیں، جب کبھی لوگوں میں انسانیت کا خاتمہ ہو جائے، حیوانیت، شہوانیت کا غلبہ آ جائے، ایسے وقت میں یقیناً یہی بچے ان سارے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ محترم حضرات، مدارس جہاں بھی، چاہے یہ مدرسہ یا اور کوئی مدرسہ، چاہیے کہ ہم اپنے مال کو بغیر کسی ہجک کے، سوچے کے اور فخر و فاقہ کا ڈر رکھے کے اپنے مال کو لگائیں،
ضرور یہ مال آپ کے حق میں الباقیات الصالحات میں شمار ہو، کل قیامت کے دن اس کا بہتر بدلہ ملے گا۔ الحمدللہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، اس مدرسے کی ترقی کے معاملے میں تعلیم بھی مضبوط ہے اور انتظام بھی بڑے اچھے انداز میں یہاں پر ہو رہا ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کی پکی عمارت مسجد کی شکل میں ہے، ورنہ ہاسٹل کی شکل میں بچوں کے رہنے کے لیے کوئی پکی عمارت نہیں ہے۔ الحمدللہ ذمہ داران اس کی فکر کر رہے ہیں تاکہ بچوں کے لیے مضبوط مکان ایسا ہو جائے تاکہ وہ آرام سے رہ کر تعلیم حاصل کریں۔ اور گلبرگہ کا علاقہ بڑا سرخیز علاقہ ہے مال کے اعتبار سے۔ الحمدللہ مسلمان بڑے ہی مالدار یہاں پر ہیں، چاہیے کہ وہ فکر مند بھی ہو جائیں، مال کے ساتھ ساتھ ان کے اندر احساس بھی آ جائے، فکر بھی آ جائے۔ اگر صرف گلبرگہ کے احباب بھی تیار ہو جائیں تو یہ مدرسہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے سالانہ اخراجات کے ساتھ خوشی بخوشی پھیلتا جائے گا، پھولتا جائے گا اور اس میں ترقی ہوگی۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو گلبرگہ کے افراد ہیں، اہل ثروت ہیں، اللہ تعالیٰ سارے مالداروں کو، اہل ثروت کو حساس بنائے۔ رب العالمین ان کے دل میں مدارس کی فکر پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو حاضرین یہاں پر بیٹھے ہیں سب کو مدارس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو بچے یہاں حافظ بنے ہیں اللہ مرتے دم تک انہیں قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو حافظ بن رہے ہیں اللہ انہیں بہترین حافظ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ یہ تھے فضیلت الشیخ کے محمد امین عمری مدنی حفظہ اللہ، استاد جامعہ محمدیہ عربیہ رائے، جو انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ایک عمدہ نصیحت ہمارے درمیان پیش کر رہے تھے۔ شیخ محترم نے جن چیزوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس طرف اپنی توجہ مرکوز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شیخ محترم نے کتاب و سنت کے حوالے سے جو باتیں پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شیخ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے مقررہ وقت میں اپنے عنوان کی کافی حد تک بلکہ کلی حد تک وضاحت فرمائی۔ اس کے بعد قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، مکاشہ مکرم ایک طالب علم ہے جن کی تلاوت کے ذریعے سے ہماری اس محفل کا آغاز ہوا۔ خواتین کے حلقے سے ان کے لیے 500 کا انعام آیا ہوا ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس تحفے کو قبول فرمائیں۔ محترم حضرات، انتہائی تیزی کے ساتھ ہم اپنے آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابھی جو کچھ بھی حصہ باقی ہے ہمارے درمیان فضیلت الشیخ عبدالحکیم جامعی حفظہ اللہ ادارہ اعضاء کی رپورٹ پیش کریں گے۔ اس کے بعد فضیلت الشیخ بدیع الزماں مدنی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا اور اس کے بعد اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدارتی خطاب فضیلت الشیخ عبدالصبور عصری حفظہ اللہ پیش فرمائیں گے اور کلمات تشکر کے ذریعے سے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان ہوگا۔ ابھی مدرسہ کی رپورٹ پیش کرنے کے لیے میں فضیلت الشیخ عبدالحکیم جامعی حفظہ اللہ جو اس مدرسہ کے سیکریٹری ہیں اور مجھے رواں ہیں اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رکے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ شیخ محترم سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور ادارہ کی رپورٹ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل احترام علماء کرام، ذمہ داران جماعت و ضمیت اور حاضرین اجلاس، آج بتاریخ 19 مارچ 2023 بروز اتوار مدرسہ بیت العلوم سنجیہ کے تعلیمی سال کے اختتام پر 10ویں سالانہ اجلاس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہوئے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ الحمدللہ مدرسہ بیت العلوم سنجیہ آپ کے خوابوں کی تعبیر بنتا نظر آ رہا ہے۔ ہمارا مستقبل روشن اور تابناک ہوگا اور یہ پودا تناور درخت کی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے اور اس کے سائے پورے علاقے پر پھیلتے جائیں گے۔ بقول شاعر خونے دل دے کے نکھاریں گے رتے برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی۔ عزیزان محترم، میں آپ سب سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں
اس ادارے کو پروان چڑھانے میں آپ ہمارے قدم بہ قدم چلیں، اپنے مفید مشوروں اور مالی تعاون کے ذریعے قوت پہنچا کر خدمت دین میں حصے دار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا، تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ دین کے بارے میں مدد طلب کرے تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے۔ محترم حضرات، آئیے سرسری طور پر ادارے کی خدمات پر نظر کراؤں۔ سال رواں طلبہ کی تعداد 160 رہی ہے اور 14 قابل اساتذہ دینی و عصری تعلیم پر مامور رہیں۔ ان کے علاوہ 6 خدمت گزار بھی اپنا فریضہ بحسن خوبی انجام دیتے رہے۔ اس وقت ادارے میں 3 شعبے جات ہیں۔ نمبر 1 شعبہ حفظ، اس شعبے میں 3 کلاسز ہیں جس میں 50 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ الحمدللہ شروع سے ہی ہمارا یہ خواب اور ہماری یہ آرزو تھی کہ ہم شعبہ حفظ قائم کریں۔ جب سے ادارہ چل رہا ہے تقریباً 35 سے زائد طلبہ یہاں سے حافظ قرآن بنے ہیں الحمدللہ۔ شعبہ عالمیت، جس میں عربی اول تا عربی چہارم 4 سالہ عالمیت کی اور 2 سالہ ابتدائی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نمبر 3 شعبہ اردو، جس میں اردو و نادرے کے ساتھ دیگر مضامین کی 2 سالہ تعلیم ہوتی ہے۔ ان تمام شعبہ جات میں طلبہ کی خوراک اور تعلیم پر ماہانہ 2 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اس طرح پورے سال میں کم و بیش 30 لاکھ کا خرچ ہوتا ہے۔ یہ تمام اخراجات آپ تمام لوگوں کے تعاون سے الحمدللہ پورے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر میں ان تمام حضرات کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ ادارے کا مالی تعاون فرمایا، اور میں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے اور مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، ادارے کے مستقبل کے بارے میں سنیے۔ اس وقت ہم مسجد ابی بن کعب میں عارضی طور پر اپنا کام چلا رہے ہیں۔ اس مسجد کا نام مسجد ابی بن کعب ہے۔ اس میں ہم اپنا مدرسہ چلا رہے ہیں۔ ادارے کے لیے مستقل عمارت کی سخت ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہمارے امیر بابا نظر محمد خان صاحب اور ان کے رفقا نے مسجد ابی بن کعب کے دامن میں جگہ دے دی ہے، جزاہم اللہ احسن الجزا۔ الحمدللہ مدرسے کا تعمیری کام چل رہا ہے جو آپ کی نگاہ کے سامنے ہے، جس کا مشاہدہ آپ کر سکتے ہیں۔ جملہ ضروریات کی خاطر تعمیر میں بھاری رقم کی سخت ضرورت ہے۔ مدرسہ مسجد کے سامنے جو تعمیری کام چل رہا ہے مدرسے کا کام ہے، جس کی لاگت تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ ہے۔ یہ تمام اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی پورا ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے میری یہ اپیل ہے کہ مدرسے کے تعاون میں، تعمیری کام میں، مدرسے کے تعلیمی کام میں آپ بڑھ کر کے حصہ لیں، اس لیے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا کام وہ انبیاء کا کام، دعوت تبلیغ کا کام ہے، اور اسی کام سے ہم جڑے ہوئے ہیں کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ دین کا کام یہ بڑا کام ہے، اس میں آپ اپنا حصہ لے کر کے اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، آمین۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم حضرات، فضیلت الشیخ عبدالحکیم جامی حفظہ اللہ سے آپ ادارہ کی رپورٹ سماعت فرما رہے تھے اور ادارے کے تعلق سے بہت ساری معلومات مختصر وقت میں آپ نے تمام کے سامنے رکھی۔ محترم حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس ادارے کا مکمل دارو پمفلٹ کی شکل میں باہر نکلتے وقت لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، یا جو طلباء یا جو گارجین سرپرست اپنے بچوں کو اس ادارہ میں داخلہ دلوانا چاہتے ہیں ان کے لیے
100 روپیہ قیمت مقرر کر کے فارم وہاں پہ رکھے گئے ہیں، آپ جاتے جاتے لے کر جا سکتے ہیں۔ محترم حضرات، اب باری ہے فضیلت الشیخ حفیظ الزمان مدنی حفظہ اللہ کی، جو داعی و مبلغ ہے مسجد بلقیس اہل حدیث حیدرآباد۔ شیخ محترم یقیناً ہمارے لیے تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ نے ایک لمبا عرصہ یہاں پہ گزارا ہے، توحید و سنت کے نشر و اشاعت اور باطل کے استحصال کے لیے آپ نے کئی پڑاؤ پار کیے ہیں۔ شیخ محترم کا ہمارے شہر سے گہرا تعلق ہے، جب بھی آتے ہیں دعوت و تبلیغ کے ماحول کو سنبھالتے ہیں۔ میں مختصر انداز میں یہی کہوں گا کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ذوق دیا ہے کہ جہاں بھی رہے، جس وقت بھی رہتے ہیں، الحمدللہ دعوت و تبلیغ سے اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا شرف ہے جو شیخ کو حاصل ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو شیخ محترم سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ محترم کا ایک اہم ترین عنوان ہے عظمت قرآن۔ میں بڑے ادب کے ساتھ فضیلت الشیخ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور عظمت قرآن کے حوالے سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں، اور آپ کا وقت جو مقرر ہے وہ ہے 20 منٹ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ صدر معزز و موقر علماء کرام، داعیان نظام، عفت مآب خواتین، آسمان توحید کے درخشندہ ستاروں، صبح سے لے کر مسلسل کتاب و سنت کے خوشنما چمن میں ایمان و عمل کے خوشنما پھول کھلتے رہے اور ایمان و عمل کی خوشبو سے آپ کے دل و دماغ معطر ہوتے رہے۔ ان بچوں نے قرآن و حدیث اور سلف امت کے منہج کے مطابق قیمتی اور اہم ترین باتیں پیش کی، جو ان کے لیے تربیت گاہ بھی ہے، درس گاہ بھی ہے اور کتاب و سنت کا خوشنما چمن بھی ہے۔ اس موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص مدرسہ ہادہ کے ذمہ داروں کو اور ان طلبہ کو کہ آپ نے ان قبروں اور مزاروں کے شہر میں ایمان و عمل کی بہار پیدا کی اور یہاں پر توحید و سنت کے خوشنما پھول کھلائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اس پاکیزہ درخت کی طرح جس کی جڑیں زمین میں ہو اور شاخیں آسمان میں ہو، اور ایسا درخت ہے جو ہمیشہ پھل لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ اور اس ادارے کا پھل ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے۔ موضوع سے متعلق خطاب تو نہیں ہو سکتا کیونکہ صبح سے لے کر اب تک مسلسل آپ سنتے رہے، لیکن ظاہر ہے ہمیں جتنی دور سے بلایا گیا ہے تو اپنے کھانے کو حلال کرنے کے لیے کچھ زبان کو حرکت دینی پڑے گی۔ چند باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ قرآن و سنت کی تعلیم ہو رہی ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آنے والے مرحلے آسان ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا خود تعارف کرایا ہے۔ ھذا ذکر مبارک انزلنہ، یہ قرآن ذکر بھی ہے، نصیحت بھی ہے اور بابرکت نصیحت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب مبارک، یہ بابرکت کتاب ہے، یعنی اس کے پڑھنے میں برکت، جس زمین پر پڑھی جائے وہ سرزمین بابرکت، اور جو لوگ پڑھیں گے ان کا عمل بابرکت۔ اس لیے جہاں بھی قرآن حدیث کی تعلیم ہوتی ہے وہاں پر 4 انعام اللہ کا اسی وقت ہوتا ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطل يعمل لم يسرع به نسبه، رواه مسلم۔ قرآن حدیث کی تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈپریشن سے دور کر دے گا، برن ہمت نہیں کرے گا، سکون۔ اللہ نے کہا شفاء لما فی الصدور، سورہ یونس آیت نمبر 57 دلوں کے لیے شفا ہے۔
دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی کئی موقع پر بتایا تھا کہ ہمارے استاد حکمت بشیر نے امریکہ کا یہ واقعہ پیش کیا کہ وہاں قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے یہود و نصارہ کے مریضوں کو سنا کر کے ان کا علاج کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان مریضوں کے دلوں کی دھڑکن ختم کر دی. یہ تو دور کی بات، ابھی حالیہ رپورٹ ہے کہ راجیو گاندھی ہاسپٹل دلی کے اندر جو وہاں کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ برہمن تھا، اس نے بتایا داعیہ اسلام سے کہ جتنی ہم مریض ہیں ہم ان کا علاج کرنے سے پہلے ہم انہیں قرآن کریم کی کیسیٹیں سناتے ہیں. شیخ ابراہیم الشرین کی عبد الرحمن السدیس کہا ہمارے پاس رپورٹ ہے کہ کینسر کے مریض بھی اچھے ہو گئے. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اسی گلبرگہ کے اندر، اللہ انہیں جزائے خیر دے، کہ کینسر کا مریض ہے، آپریشن ہو چکا ہے لیکن شفا یاب نہیں ہوا. لیکن جب قرآن کے ماحول میں گیا، قرآن کی اس نے تلاوت سنی تو اللہ تعالیٰ نے مکمل شفا عطا فرمائی. کیونکہ اللہ خود تعارف کراتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب شک و شبہات سے دور ہے، شکوک اور شبہات سے پاک ہے. تقریباً اللہ نے کتاب کی نسبت اپنی طرف 50 سے زیادہ مقامات پر کی ہے. شکوک و شبہات سے پاک ہے، اس میں شک نہیں ہے، بلکہ شکوک و شبہات دور کرنے والی کتاب ہے. دلوں کے اندر جو شکوک و شبہات ہے اس کو دور کرنے والی کتاب ہے. جو کینہ، کپٹ، بغض، حسد، جو دل کی بیماریاں ہیں اس کا علاج ہے. اللہ نے خود کتاب کا تعارف فرمایا، ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ قرآن نصیحت بھی ہے اور کھلا ہوا قرآن بھی ہے، اس کے مضامین واضح ہیں. یہ نصیحت ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، پورے عالم کے لیے نصیحت. جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے نصیحت ہے اس کے اندر. لیکن اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل پاک و صاف ہو. قرآن عظیم ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام الملوک، ملک الکلام، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو اللہ کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہے. اگر اس قرآن کو اللہ پہاڑ کو اتار دیتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا. اس قرآن کا اثر جمادات پر اور اس قرآن کا اثر حیوانات پر. جب حضرت اسید بن حضیر نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو ان کا گھوڑا حرکت کرنے لگا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت کے فرشتے نازل ہو گئے. جب رحمت کے فرشتوں کے نزول کا اثر جانوروں پر پڑا تو ہمارے دل پر سر کیوں نہیں؟ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب. یہ رہ کشا ہے نراسی صاحب کشاف، ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع والشهید. اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے نصیحت رکھی ہے، ہدایت رکھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کا دل زندہ ہو. بلکہ جو دل کی صفائی اور ستھرائی سے قرآن پڑھے گا اللہ اس کے دلوں میں ایمان کی زندگی پیدا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ بِالْإِيمَانِ كَمَا قَالَ ابن عباس. ایک آدمی جو قرآن نہیں جانتا وہ مردہ ہے، قرآن جاننے والا زندہ ہے. یہ اس کا دل زندہ ہے، اس کا ایمان زندہ ہے. قرآن کے ذریعے دلوں کو زندگی ملتی ہے، قرآن کے ذریعے ایمان کی زندگی ملتی ہے، قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ یہ سارے بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے اور جتنے پڑھانے والے اگر چاہتے ہیں کہ اس قرآن کا اثر پوری زندگی قائم رہے، ہم میں سے ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے ہماری نیت اللہ کی رضا کے لیے. اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہ من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر قرآن پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ امن و سلامتی کے نغمے گانے کی توفیق دے گا اور اللہ سلامتی کے راستوں کی رہنمائی کرے گا. سلامتی کی ضرورت کہاں ہوگی؟ جہاں خوف ہو، بے چینی ہو، اللہ بے چینی دور کر دے گا، پریشانی دور کر دے گا، سلامتی کے راستوں پہ چلائے گا. اور امام بغوی نے دوسری تفسیر کی کہ اگر قرآن کو پڑھو گے تو اللہ اسلام پہ ثابت قدمی عطا فرمائے گا. فتنوں اور فساد کے وقت میں اللہ دین پر جمائے گا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، مشکلات پر اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے گا اور اللہ آپ کے لیے راستے کھول دے گا. اس لیے کہ اس قرآن کریم کی صفت شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. اس میں علم بھی ہے، اس میں عمل بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے ہم دلوں کو پاک اور صاف کریں، دلوں کی صفائی کے ساتھ قرآن پڑھیں گے اللہ رب العالمین سلامتی کے راستوں میں چلائے گا. دل کی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھیں گے اللہ رب العالمین اندھیروں سے نکالے گا. یہ موبائل کی تاریکیاں،
انٹرنیٹ کی برائیاں، فیس بک کی برائیاں، شبہات اور شہوات کے سمندر میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ سب آدمی اس بات کی کوشش کرو کہ ہم قرآنی ماحول لائیں گے۔ جس طرح ان بچوں نے قرآن حفظ کیا، ہم خود قرآن پڑھیں گے۔ مجھے ایک صحیح حدیث بھی ایسی نہیں ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 مہینے میں قرآن ختم کرو۔ 40 دن اور 1 مہینے، اس سے زیادہ کی بات نہیں۔ ہر آدمی کوشش کرو کہ ہم 1 مہینے میں عام آدمی قرآن ختم کریں گے۔ صحابہ کرام 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، اور بعض صحابہ کرام ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے، بعض صحابہ کرام مہینے میں قرآن ختم کرتے تھے۔ اس لیے یہ قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے، اے میرے رب یہی وہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ صرف رمضانی مت بنو، رمضانی مت بنو، ربانی بنو۔ آنکھوں میں سجانے کے لیے، آنکھوں میں بسانے کے لیے نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں میرے پاس کئی رپورٹ ہے، ڈنمارک کے اندر، یورپ کے مختلف ممالک میں قرآن کو نظر آتش کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے مختلف سفارت خانوں میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ میرے پاس پوری رپورٹ ہے، وقت نہیں کہ میں پیش کروں۔ اس کی ذمہ دار کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے، فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا، لیکن غزوہ احد میں 5 صحابہ سے چوک ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ چوک، اشتہاری بھول ہو گئی، جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو 5 صحابہ کی اشتہاری بھول سے جب اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، ہم نے قرآن کریم کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ کیا ہم قرآن کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں؟ اگر ہم سب قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآنی ماحول شروع کر دیں، سارے فتنے دور ہو جائیں گے، ڈپریشن ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ ہر آدمی کی عمروں میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے، میں نے کئی جگہ بتایا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ڈپریشن سے بھی دور رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو برین ہیمریج سے بھی دور رکھتا ہے، اور اللہ زندگی کے آخری موڑ پر اللہ کسی کا محتاج نہیں بناتا۔ دلیل قال ابن عباس من قرأ القرآن لم يرد الى ارض العمر، جو قرآن پڑھے گا اللہ زندگی کے آخری موڑ پر ہاتھ اور پاؤں سے معذور نہیں کرے گا۔ قرآن کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ جو جس قدر قرآن پڑھے گا اسی قدر اللہ اس کی تھنکنگ پاور میں اضافہ کرے گا، اس کا حافظہ قوی ہو جائے گا۔ قرآن پڑھنے سے دنیا کے سارے علوم آسان ہو جاتے ہیں۔ میں نے زید بن ثابت کی اس سے پہلے بھی مثال دی تھی، وقت نہیں کہ میں وہ روایت کو پیش کروں۔ زید بن ثابت قرآن کے قاری تھے، قرآن کی برکت سے عبرانی زبان انہوں نے 15 دن میں سیکھ لی، یہودیوں کی زبان سیکھ لی، نصارہ کی زبان سیکھ لی۔ جو قرآن کے حافظ طلبہ نے انگلش میں تقریریں کی، عربی میں تقریریں کی، یہ کس کی برکت ہے؟ یہ کس کی برکت ہے؟ قرآن کی برکت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تدبر القرآن فإن فی علم الاولین والآخرین، قرآن کو غور و فکر کرو کیونکہ اولین اور آخرین کا سارا خزانہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے عزم کیجئے کہ انشاءاللہ العزیز جس طرح اس مدرسے میں 10 طلبہ حافظ ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی محافظ بنیں گے۔ حافظ بھی بنو، محافظ بھی بنو، اس کی حفاظت کرو۔ ان بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو تعلیم دیجیے کہ قرآن کی حفاظت کرے۔ اس لیے ہمارے اساتذہ نے جو ہم نے قرآن یاد کیا تھا تو کہا تھا ہر حافظ کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ 3 پارہ قرآن پڑھے، یعنی تو ہفتے میں قرآن ختم کرے۔ اور قرآن کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسواک کرو، ان افواہکم طرق القرآن فطیبوها للسماع، یہ تمہارا منہ جو ہے قرآن کا راستہ ہے، اس لیے منہ کو خوشبودار کرو کس کے ذریعے؟ مسواک کے ذریعے۔ مسواک کیا کیجیے، اس سے حافظہ تیز ہوتا ہے اور انسان سستی اور کاہلی سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں اختصار سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ بقیہ قرآن کریم کے مقابلے میں دوسری کتابوں کی کوئی اہمیت نہیں، یہ حدیث یہ قرآن کی تفسیر ہے، عملی تعبیر ہے۔ اگر قرآن و سنت کے مقابلے میں لوگ وید قرآن کی طرف جا رہے ہیں، بائبل کی طرف جا رہے ہیں، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اللہ نے فرمایا کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو بہت بابرکت ہے، جو ہر اعتبار سے کافی ہے۔ قرآن میں کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو مکمل نہ ہو۔ قرآن میں کتاب اللہ میں قیامت تک کے سارے واقعات موجود ہیں، یہاں تک کہ پرندے انسان سے بات کریں گے، درندے انسان سے بات کریں گے، چیتے انسان سے بات کریں گے۔ قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ آخری زمانے میں درندہ نکلے گا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، جو انسانوں سے بات کرے گا، کہے گا یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے تفسیر کی
لا تقوم الساعة حتى تكلم السماع والإنس، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ درندے انسان سے بات کریں گے. حتى يكلم الرجل عظمة صوتي، چھڑی کے چھڑکے انسان سے بات کریں گے، انسان کے سامنے بات کریں گے. اس لیے قرآن نے اس بات کی پیشنگوئی کی وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. قرآن کی حقانیت جیسے جیسے دنیا گزرتی جائے گی اس کی حقانیت ظاہر ہوتی جائے گی. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بتاتا ہوں. پچھلے سال شعبان میں آپ کا حملہ ہوا نا، پچھلے سال شعبان کے شروع میں سعودیہ میں تھا. یہ واقعہ میں ابھی سے پیش کرنا چاہ رہا تھا. تحفیظ القرآن ریاض کے ذمہ دار ہیں عبد القیوم صاحب، کیرل کے ہیں، عربی بھی سیکھ لیا انہوں نے، قرآنی حلقہ چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پر میں نے دیکھا ان بچوں میں ایک چھوٹی بچی تھی جو 7 سال کی بلکہ 8 سال کی. اس نے نہ قرآن حفظ کیا بلکہ قرآن کے مضامین اور مضامین میں رد. کوئی بھی سوال کیجیے کہ جنت کی آیت کہاں ہے، جہنم کی آیت کہاں ہے، عذاب کی آیتیں کہاں ہیں، آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں، کہیں سے فوراً وہ جواب دیتی. اس سے زیادہ تعجب ہوا ان کے والد سے میں نے ملاقات کی. وہ بچی اتنی بڑی تھی گود میں، بڑے مجمع میں. کہا کہ اس نے رمضان میں 10 ختم قرآن کیا ہے. کتنا ختم؟ 10 ختم قرآن کیا ہے. اس مدرسے کے چلانے میں عبد القیوم صاحب جی کا بھی میرے پاس میسج آیا تھا. انہیں ڈاکٹروں نے کیرل کے بتا دیا کہ یہ بچنے والے نہیں ہیں، کینسر کے مریض ہیں، بچیں گے نہیں. سعودی گئے، سر کے بال گر گئے تھے، ہم سے کچھ مسئلہ اس کا بھی پوچھے تھے کہ بھائی میراث وراث کا مسئلہ بتائیے، یعنی اب ہم جائیں اب تو ہم بچیں گے نہیں. لیکن قرآن کی خدمت انہوں نے کی اور قرآن پڑھا انہوں نے، یہاں تک کہ مکمل شفایاب ہو گئے اور الحمدللہ ہم سے زیادہ صحت مند. اللہ اکبر. اس لیے اس قرآن میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے. اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں جن جن لوگوں نے قرآن کی خدمت کی اللہ نے ان کی عمروں کو بڑا کیا. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ کافی لوگ تھک چکے ہیں اور آپ اس سے پہلے گلبرگہ میں کافی میری ٹوٹی پھوٹی آوازیں سن چکے ہیں اور اس موضوع پر کافی خطابات ہو چکے ہیں. زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھول کی پتی سے کر سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم نازک بے اثر. اس مدرسے سے متعلق میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں کچھ بھائیوں کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے ان کے ذریعے توحید و سنت کی بالادستی کا کام لیا جو آج تک خدمت انجام دے رہے ہیں. اور ان بھائیوں نے کہا تھا شروع میں جب میں آیا تو 2003 میں میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک جامعہ کی بنیاد کروا لے. میں چاہتا ہوں ایک جامعہ علم کا جامعہ ہو. ہمیشہ اس کی تمنا کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ بیت العلوم السلفیہ کی شکل میں یہ ادارہ جلوگر ہے. میں گلبرگہ کے لوگوں کی بہت بڑی خوشخبری دینے جا رہا ہوں. اس ادارے کی جب تک آپ خدمت کریں گے انشاءاللہ آپ کی جان میں، آپ کے مال میں، آپ کے کاروبار میں برکت. دیکھ لیجیے ہیرور کا واقعہ دیکھ لیجیے. ہیرور سرسی کے قریب میں خود دیکھا ہوں جا کر. وہاں کے جتنے لوگ ہیں ان کا کاروبار بمبئی میں اور دوسرے شہروں میں تمام خوشحال ہے. باہر چندہ نہیں ہوتا. سارے لوگ مدرسہ اپنے پیسے سے چلاتے ہیں. شرور کا بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اللہ نے ان کے کاروبار میں کتنی خوشحالی اور فارغ البالی کی. اس لیے میں اپنے استاد حکمت بشیر اپنے استاد طارق بشیر صدیق جو مسیح نبی میں مدرس ہے وہ وقت نہیں کہ میں بتاؤں کہاں کہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جو آدمی قرآن کو لے کر کے جنگل میں بھی جائے گا تو منگل لگا دے گا اور اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا. تو یہ آپ کے لیے بہترین چانس ہے، گولڈن چانس ہے کہ اس ادارے کی خدمت کیجیے. اور شاعر کے شعر کے ساتھ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اور اسی کے ساتھ یہ بھی میں کہوں گا کہ اس شہر میں کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت زیادہ پیسے دیے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ آپ ایسا درخت لگائیے کہ اس کا پھل دنیا میں بھی کھائیے مرنے کے بعد بھی. ان مما يلحق المؤمن من بعد عمله علما علمه ونشره الى اخر الحديث. سب سے زیادہ انسان کے مرنے کے بعد جس چیز کا ثواب ملتا ہے وہ علم کی نشر و اشاعت ہے. ایک عالم پورے عالم کے برابر ہے. حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا گیا ما علامت هلاك الناس، لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کی نشانی کیا ہے؟ کہا کہ اذا هلك علماء، جو علماء ہلاک ہو جائے تو امت بھی ہلاک ہو جائے گی. تو یہ ایک پاور ہاؤس ہے، ایمان کا علم کا پاور ہاؤس ہے اور یہاں اللہ کی فوج تیار ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے پورے علاقے پر رحمت ہوگی. میں نے بڑے علماء سے سنا کہ جن علاقوں میں قرآن و سنت کی تعلیم ہوتی ہے جو عذاب ہونے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دیتا ہے. اور اس سلسلے میں بے شمار خصوص اور احادیث موجود ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ اس ادارے کو نظر بد سے بچائے، آپسی رنجش اور اختلافات سے دور رکھے، اپنوں کی حماقت سے دور رکھے اور سرکش لوگوں کی سرکشی سے دور رکھے. تمام مدارس اسلامی کی حفاظت فرمائے. اس طرح روس کے اندر جب وہاں پر
سوویت یونین کی حکومت تھی 70 سال تک، لیکن بند کمروں میں تعلیم ہوتی تھی، قرآن و سنت کی تعلیم ہوتی تھی، اور علامہ البانی اور ابن باز کے فتاوے پڑھے جاتے تھے۔ الحمدللہ اس قرآن و سنت کی برکت سے اللہ نے ان علاقوں کو آزاد فرمایا، اس شہر کو بھی اللہ نے شرک اور بدعت سے آزاد کیا ہے۔ اگر قرآن و سنت کی اسی طرح خدمت ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ ہمیشہ ہم یہ نغمہ گائیں گے، ترانہ گائیں گے کہ امن و سلامتی کے نغمے سنائیں گے ہم، زخمی ہے قلب دنیا مرہم لگائیں گے ہم، ہمراہ دی کے راہی اللہ کے سپاہی، دیتے ہیں جان و دل سے توحید کی گواہی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم نے بہت کم وقت میں اپنے موضوع کو بھی واضح کیا اور ادارے کے تعلق سے گزارشات بھی رکھی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم تمام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ الحمدللہ جو قرآن سے متعلق کی باتیں ہم سن رہے تھے، شیخ محترم کی تفسیر، قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح، اس حوالے سے مرسی ٹی وی میں ریکارڈنگ چل رہی ہے، کافی کچھ حصہ ہوا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی شیخ محترم کو توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز دوسرے لوگوں کے لیے یہ ریکارڈنگ استفادہ کا ذریعہ بنے گے، اور شیخ محترم کے لیے انشاءاللہ العزیز یہ عظیم کارنامہ ذریعہ نجات بنے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ محترم حضرات، ایک اہم اعلان ہے کہ فضیلت الشیخ محمد عبداللہ صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ، سابق استاد جامعہ دارالاسلام عمر آباد اور سابق امیر جمعیت حدیث تمل ناڈو، صحت کی تشویشناک حالات سے گزر رہے ہیں، دل کا دورہ پڑا اور مدراس کے اپولو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ آپ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ شیخ محترم ہماری جماعت اور جمعیت کے لیے قسطی اثاثہ ہیں، اور بہت ساری امیدیں شیخ محترم سے وابستہ ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے میدان میں بہت سارے کارہائے نمائیں انجام دیے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اور تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو کامل واجب شفا عطا فرمائے۔ اس کے بعد پروگرام کی اگلی کڑی ہے آصف سلفی حفظ اللہ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئے۔ جمعیت کے ایک معاون ہمارے بشیر بھائی ان کو تحفہ عطا کیے ہیں، وہ آئے تحفہ دے کے جائیں۔ محترم حضرات، جامعہ کا ترانہ ہوگا، اس کے بعد صدارتی خطاب ہوگا اور کلمات تشکر کے ذریعے سے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جائے گا۔ میں جو طلباء ترانہ جامعہ پیش کرتے ہیں، طلباء کا جو گروہ ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور جامعہ کا مدرسے کا ترانہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے ترانہ مدرسہ پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کے لکھنے والے ہیں فضل الشیخ یوسف جمیل جامعہ رحمہ اللہ، بغور سماعت فرمائیں۔ یہ مدرسہ سلف کا ہے، بیت العلوم ہے، یہاں صبح و شام قال وقال کی دھوم ہے، کل برکت کی زمین پہ سنت لزوم ہے، دریائے فیض چشمہ خاص و عموم ہے، یہ مدرسہ سلف کا بیت العلوم ہے، یہاں صبح و شام قال وقال کی دھوم ہے، یہ بیت بیت امن ہے، بیت السلام ہے، فوز و فلاح خلق ہی اس کا پیام ہے، علم و عمل میں صلح ہمیشہ استقام ہے، یعنی کتاب و سنہ اس کا نظام ہے، یعنی کتاب و سنہ اس کا نظام ہے، یہ مدرسہ سلف کا بیت العلوم ہے، یہاں صبح و شام قال وقال کی دھوم ہے۔
اوصاف نے بنا دیا مجھ کو بہت حسین. یہ مدرسہ سلف کا بیت العلوم ہے. یہاں صبح و شام قال وقال کی دھوم ہے. باغ جنا لگایا ہے عبد الحکیم نے. خون جگر سے سینچا ہے محمد سلیم نے. بابا نظر کی چاہن عزم سمیم نے. مجھ کو وجود بخشا ہے رب کریم نے. مجھ کو وجود بخشا ہے رب کریم نے. یہ مدرسہ سلف کا ہے بیت العلوم ہے. یہاں صبح و شام قال وقال کی دھوم ہے. مولا بری نظر سے بچائے اسے زمین. ہرگز کبھی نہ ٹوٹے گی فولاد کی بصیر. اس کا قیام مسلک حقا کی ہے دلیل. عرض ددن پہ جس کا نہیں ہے کوئی مثیل. عرض ددن پہ جس کا نہیں ہے کوئی مثیل. یہ مدرسہ سلف کا ہے بیت العلوم ہے. یہاں صبح و شام قال وقال کی دھوم ہے. گلبرگ کی زمین پہ سنت لزوم ہے. دریائے فیض چشمہ خاص و عموم ہے. یہ مدرسہ سلف کا ہے بیت العلوم ہے. یہاں صبح و شام قال وقال کی دھوم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ترانہ جامعہ پیش کیا گیا. ان بچوں سے خوش ہو کر کے محترم بشیر صاحب نے 300 روپے کا انعام دیا ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ آئے ان بچوں نے ترانہ جامعہ پیش کیا ہے وہ لے جائیں. محترم حضرات، کسی بھی پروگرام کی بنیادی کڑی صدارتی خطاب ہوا کرتا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے اس اہم پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ عبدالصبور قصری حفظہ اللہ. میں صدر اجلاس سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور صدارتی خطاب فرمائیں. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر جلوہ افروز لائق صد احترام علماء کرام اور مہمانان اعزاز، خواتین اسلام اور عزیز طلبہ، ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار اور بعد وہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام، خصوصاً سید المرسلین سرور کائنات حبیب کبریا شاف معاشر سید القرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اور دوستو، حمد و صلوات کے بعد معلوم کہ صبح 10 بجے سے الحمدللہ ہم نے سب سے پہلے بچوں کے مختلف عناوین پر پیش کیے گئے تقاریر کو ملاحظہ فرمایا اور مختلف عنوان پر بچوں نے جس طریقے سے اپنی باتیں رکھیں اور اسلام کی ترجمانی کی، اس سے آپ نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ اس مدرسہ اور اس جامعہ کے اساتذہ نے ان بچوں کے اوپر کس قدر محنت کی اور اس مدرسہ میں پڑھنے والے بچے
किस कदर मेहनती और किस कदर शरीकुन नफ्स बच्चे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन बच्चों को शुरूर व फितन से महफूज रखे और अल्लाह ताला इन्हें आलिम व अमल बनाए। इसके बाद आपने मुख्तलिफ उन्वान पर खुसूसन बच्चों की तरबियत, इन्फाक फी सबीलिल्लाह और अज़मत कुरान जैसे मौज़ूआत पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम के बयानात और उनके बंद नसाए से को आपने समाप्त फरमाया। और जो बातें आपने इन बच्चों की ज़बानी या उलमाए किराम की ज़बानी सुनी हैं, सुनने से ज़्यादा इस पर आज हम सबको अमल करने की सख्त ज़रूरत है। लिहाजा हमें खुसूसन इन बातों पर अमल करना चाहिए। और इसी तरह से इस सदाती खिताब में चंद बातें